ایک FBI ایجنٹ اور ایک انٹرپول جاسوس ایک جادوگروں کی ٹیم کا پیچھا کرتے ہیں جو اپنے شو کے دوران بینک لوٹتے ہیں اور پیسے اپنے آڈینس میں بانٹ دیتے ہیں۔ 4 ماہر اسٹریٹ میجیشن جے ڈینیل ایٹلس، ہینلی ریوز، والڈر اور میرٹ میکنینی کو ایک نامعلوم شخصیت جس کو کوئی نہیں جانتا ہے اور وہ صرف علامتوں اور جادوگروں کے سمجھنے والے طریقوں سے بات کرتا ہے، وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ 1 سال بعد وہ لاس ویگس میں دی 4 ہاؤس مین کے نام سے شو کرتے ہیں جسے انشورنس کمپنی کے مالک آرسل ٹریسلر اسپانسر کرتے ہیں۔ ڈینیل کارڈ کے جادو میں ماہر ہے، ہینلی تالے اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی ماہر ہے، جیک حرفن مولا ہے اور میکنینی ایک ہپنوٹائز کرنے والا اور ذہن پڑھنے والا جادوگر ہے۔ شو کے اختتام پر وہ آڈینس میں سے ایک شخص کو اگلی چال میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بینک لوٹنے کی چال ہوتی ہے۔ یہ شخص 18 فورسیئر ہوتا ہے جو پیرس کے ایک بینک کریڈٹ ریپبلکن ڈی پیرس کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے۔ فورسیئر جادو کے ذریعے پیرس کے اپنے بینک میں منتقل ہو جاتا ہے جہاں وہ ایک ایئر ٹکٹ کو فعال کرتا ہے جو پیسوں کو کھینچ کر لاس ویگس کے ہجوم پر برسا دیتا ہے۔ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بینک کے والٹ سے واقعی پیسے غائب ہیں تو FBI ایجنٹ ڈیلن روڈز کو اس چوری کی تحقیقات کے لیے بلایا جاتا ہے اور اس کی جوڑی انٹرپول ایجنٹ الما ڈرائے کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ وہ 4 ہاؤس مین سے پوچھ گچھ کرتے ہیں لیکن ان کے جادو کا کوئی ثبوت نہ ملنے پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈیلن تاٹائس بریٹلی سے ملتا ہے جو ایک سابق جادوگر ہے اور دوسرے جادوگروں کے راز افشا کر کے پیسے کماتا ہے۔ تائٹس نے شو دیکھا ہوتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ 4 ہاؤس مین نے پیسے کئی ہفتے پہلے ہی چرائے تھے اور آڈینس کو موجودہ وقت میں دھوکہ دیا ہے۔ تاٹائس بتاتا ہے کہ 4 ہاؤس مین نے اصل رقم اس وین سے چرائی تھی جو بینک میں رقم لے جا رہی تھی اور اس کی جگہ نقلی پیسے رکھ دیے تھے۔ یہ نقلی پیسے ایسے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ ریموٹ ایکٹیویشن پر چل کر راکھ ہو جائیں۔ بینک کے کسٹمر پر پیرس میں کئی ہفتے تک نظر رکھی گئی تھی اور اسے جان بوجھ کر شو کے دوران آڈینس میں سے منتخب کیا گیا تھا جبکہ یہ ظاہر کیا گیا کہ اسے اتفاقی طور پر چنا گیا ہے۔ وہ کسٹمر کبھی منتقل نہیں ہوا تھا بلکہ اسے اسٹیج کے نیچے اصلی بینک کے والٹ کی نقل میں ڈالا گیا تھا۔ ڈیلن ڈرائے اور تاٹائس 4 ہاؤس مین کے اگلے شو میں نیو اورلینز پہنچتے ہیں۔ اس بار 4 ہاؤس مین تقریباً $140 ملین ٹریسلر کے بینک اکاؤنٹ سے چرا کر ان آڈینس میں تقسیم کرتے ہیں جن کے انشورنس کلیمز ٹریسلر کی کمپنی نے رد یا کم کر دیے تھے۔ ڈیلن 4 ہاؤس مین کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہپنوٹائز کیے گئے آڈینس کی مدد سے فرار ہو جاتے ہیں۔ غصے سے بھرے ہوئے ٹریسلر تائٹس کو 4 ہاؤس مین کا اگلے شو میں پردہ فاش کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بعد میں 4 ہاؤس مین کی معلومات حاصل کرتے ہوئے ڈرائے کو جادوگروں کی ایک خفیہ سوسائٹی دی آئی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو امیروں سے چرا کر غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ ڈیلن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خفیہ سوسائٹی ہر سنچری میں صرف 2 بار ممبران کو بھرتی کرتی ہے اور شامل ہونے کے لیے امیدواروں کو اندھا اعتماد اور کٹھن آزمائش میں کامیاب ہونا پڑتا ہے۔ ڈیلن اس کیس کو ایک جادوگر لائنل شرائک سے جوڑتا ہے جسے تائٹس نے 30 سال پہلے بے نقاب کیا تھا۔ شرائک اتنی بے عزتی کے بعد ایک خطرناک پانی کے اندر اسٹنٹ کرنے گیا جس میں اسے سیف کے اندر بند کر کے چھوڑا گیا لیکن وہ ڈوب کر مر گیا۔ 4 ہاؤس مین کو نیو یارک میں ڈھونڈا جاتا ہے لیکن انہیں گرفتار کرنے کے دوران وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ تاہم جیک ایک چوری شدہ کار کے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے جب کار آگ پکڑ کر دھماکے سے پٹ جاتی ہے۔ باقی 3 4 ہاؤس مین عہد کرتے ہیں کہ وہ اپنا آخری شو مکمل کریں گے جو اسی کمپنی نے بنایا تھا۔
تھا۔ ان کا ہدف وہ سیف چوری کرنا ہے جس کی سیف میں لائنل شرائک کی موت ہوتی ہے۔ یہ سیف ایک خفیہ سیکیورٹی والٹ میں رکھا گیا ہے اور اس میں کمپنی کی $500 ملین کی بچت موجود ہے۔ وہ اپنا آخری شو 5 پوائنٹس پر کرتے ہیں جہاں وہ اچانک غائب ہو کر پیسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ہجوم پر برسائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے نکلی تھے اور اصلی پیسے ٹائٹس کی رینج روور میں چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ ٹائٹس کو 5واں ہارسمین سمجھا جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے پھنسا دیا گیا ہے۔ ڈیلن ٹائٹس کے سیل میں اس سے ملاقات کرتا ہے جہاں ٹائٹس وضاحت کرتا ہے کہ سیف کو ہٹانے کا واحد طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جیک زندہ ہو جاتا، لیکن انہیں ایک اندرونی آدمی کی بھی ضرورت تھی۔ ٹائٹس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیلن ہی 5واں ہارسمین ہے جب ڈیلن لاکڑ سیل سے غائب ہو کر باہر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ ڈیلن ٹائٹس کو بتاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزارے اور اس سے یہ پوچھنے پر کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ اس دوران جیک، جس کی موت ایک ڈرامہ تھی، دوبارہ گروپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ 4 ہارسمین آخر کار اپنے خفیہ مددگار سے ملتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیلن ہیں۔ وہ انہیں دی آئی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ بعد میں فرانس میں پوائنٹ دیز آرٹس پر ڈرائے سے ڈیلن ملتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لائنل شرائک کا بیٹا ہے، وہی جادوگر جو سالوں پہلے ڈوب کر مر گیا تھا۔ ڈیلن نے 4 ہارسمین کی پوری منصوبہ بندی ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی جو اس کے والد کی موت میں ملوث تھے۔ ٹائٹس، جس نے اس کے والد کو رسوا کیا، کریڈٹ ریپبلکن ڈی پیرس اور ٹریسلر کی کمپنی جنہوں نے اس کے والد کی موت پر انشورنس دینے سے انکار کیا تھا، اور وہ کمپنی جس نے وہ ناقص سیف بنایا جو ٹرک کے ناکام ہونے کی وجہ بنی۔ ڈرائے تاہم فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اسے نہیں پکڑے گی۔ ڈیلن ایک تالا اور چابی جادوئی طور پر ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے ایک اور راز قید کرنے کے لیے ڈرائے اس تالے کو زنجیروں کی باڑ پر لگا دیتی ہے جہاں برسوں سے تالے لگے جا رہے ہیں اور چابی کو سین دریا میں پھینک دیتی ہے۔